کلپ نمبر 795۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 81 سے 83 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ ترجمہ، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے سفارشی بن جائیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے۔ اس سے پہلی آیات میں حشر اور نشر کا مسئلہ بیان ہوا، اور اب یہاں سے بتوں کے پجاریوں کا رد کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قریش کے مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کی بجائے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا، اور وہ اس امید پر ان کی عبادت کرنے لگے کہ وہ ان کے لیے سفارشی بن جائیں اور ان کی مدد کریں اور انہیں عذاب سے بچائیں۔ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا۔ ترجمہ، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جھوٹے معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کلا سیکفرون بعبادتہم، ہرگز نہیں، ان قریب وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اس آیت میں کافروں کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ان قریب وہ بت جنہیں یہ پوجتے تھے ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور انہیں جھٹلائیں گے اور ان پر لعنت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی قوت دے گا اور وہ کہیں گے یا رب انہیں عذاب دے کہ انہوں نے تیرے سوا کسی اور کی عبادت کی ہے۔ کفار کی جاہلانہ اور احمقانہ حرکت۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی انتہا درجے کی جاہلانہ اور احمقانہ حرکت ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا بنا لیا اور یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا ہمیں عزت بخشیں گے اور ہمیں نفع دیں گے، حالانکہ ان کے بنائے ہوئے خدا نہ تو انہیں دنیا میں کسی قسم کا نفع اور عزت بخش سکتے ہیں اور نہ آخرت میں، بلکہ بروز قیامت تو وہ خود ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تمہاری عبادت کی خبر ہی نہیں، اور ان کی بندگی سے اپنی برات اور بیزاری کا اظہار کر دیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے، اور یہ عزت بڑھانے کی بجائے ان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے۔ اس انسان پر انتہائی افسوس ہے جو عقل و شعور رکھنے کے باوجود بے جان اور بے فائدہ بتوں کی پوجا تو کرے اور اس رب تعالیٰ کی عبادت نہ کرے جو خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی عطا بھی کرتا ہے اور ہر طرح کی ذلت سے بچانے اور عزت عطا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا۔ ترجمہ، کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب ابھارتے ہیں؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ، کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے؟ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی گمراہیوں اور آخرت میں ان کے حسرتناک انجام کا بیان فرمایا، اور اب اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ آخر کس وجہ سے وہ حق کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور دلائل ہونے کے باوجود سمجھتے نہیں تھے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطانوں کو چھوڑ دیا اور ان پر شیطانوں کو مسلط کر دیا جو کہ انہیں طرح طرح کے وسوسے دلا کر گناہوں پر خوب ابھارتے ہیں۔ اس آیت میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس وجہ سے پریشان نہ ہوں کہ کفار آپ کی دعوت قبول کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، بلکہ ان کافروں پر شیطان مسلط ہیں جو انہیں گناہوں پر ابھار رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے۔ آیت أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، بدعملی کی وجہ سے انسان پر شیطان مسلط ہوتا ہے۔ نمبر 2، برے ساتھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ نمبر 3، بری باتوں کی رغبت دینا شیطان اور شیطانی لوگوں کا کام ہے۔ نمبر 4، شیطان کسی کو کفر کرنے پر مجبور نہیں کرتا بلکہ کفر پر ابھارتا ہے۔ اس کے برخلاف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے وارث کسی کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ وہ بھی صرف انہیں ایمان کی دعوت اور ترغیب دیتے ہیں۔ اب جو عقل والے ہیں وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور جو شہوت پرست اور نفس کے بندے ہوتے ہیں وہ شیطان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے مقابلے پر تل جاتے ہیں اور جہنم کی ابدی سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔